محترم خواتین اسلام اور میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری سی بہنوں، ذرا اپنے دل کے آئینے پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہے جس کی یاد آج بھی راتوں کی آپ کی نیند اڑا دیتی ہے؟ کیا کوئی ایسا بوجھ ہے جو آپ کے سینے کو دبائے ہوئے ہیں؟ اگر ہاں تو سنیے، ہمارے پیارے آقا شافی محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا عظیم تحفہ، ایک ایسا شاہی عطیہ عطا فرمایا ہے جو انسان کے گناہوں کے سمندر کو ایک لمحے میں دھونے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم صلاۃ التسبیح کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہ کس دن اور کس وقت پڑھنی چاہیے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور اگر تسبیحات پڑھنے میں کوئی بھول یا غلطی ہو جائے، کسی رکن میں تسبیح چھوٹ جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ اور اس چھوٹی ہوئی تسبیح کو دوسرے رکن میں کیسے ادا کرنا ہے؟ آج ہم ان تمام سوالات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بلا کسی شک و شبے کے انتہائی آسان اور کامل طریقے سے سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہربان چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ دوں، ایک تحفہ نہ دوں، ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے جان بوجھ کر کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے چھوٹے اور بڑے تمام گناہ معاف فرما دیں گے اور مغفرت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، ذرا الفاظ کی مٹھاس اور رحمت دیکھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اب آئیے اس مبارک نماز کا کامل اور جامع طریقہ سمجھتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعات نفل نماز ہے اور اس کی پوری چاروں رکعتوں میں ایک مخصوص تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، یعنی ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ، اور وہ مقدس تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہم پہلی رکعت کا طریقہ سمجھتے ہیں اور یہی ترتیب بالکل اسی طرح چاروں رکعت میں جاری رہیں گی۔ آپ نفل نماز کی نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن پاک میں سے کوئی سورت پڑھیں گے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ صلاۃ التسبیح کے لیے حدیث میں کسی ایک مخصوص سورت کو لازم یا افضل قرار نہیں دیا گیا، اس لیے آپ قرآن پاک میں سے جو سورت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ قرأت مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے ہوئے ہی قیام میں مذکورہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع کے معمول کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر قوما میں سیدھے کھڑے ہوں گے اور وہاں سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کے بعد وہی تسبیح 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے، یہی تسبیح پڑھیں گے، پھر پہلے سجدے میں جائیں گے، سجدے کے معمول کے تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔
پھر پہلے سجدے سے سر اٹھا کر جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے اور یہاں بھی 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے اور وہاں پھر معمول کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس طرح پہلی رکعت میں قیام کے 15 اور پھر 10 کے 6 مرتبہ گنتی یعنی مجموعی طور پر 75 مرتبہ تسبیح مکمل ہو جائے گی اور چاروں رکعتوں کی مجموعی تسبیحات 300 مرتبہ پوری ہو جائیں گی۔ پھر آخری قاعدہ میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ میری پیاری سی بہنوں اور عزیز بھائیوں، اگر آپ کو پوری گنتی یاد رکھنے میں مشکل لگ رہی ہو تو صرف ایک آسان فارمولہ یاد کر لیجئے کہ 15 قیام میں، پھر 10 باقی 6 مقامات پر، یعنی ایک رکعت میں تسبیح کی بھول چوک، کمی اور فقہی احکام۔ اب ایک بہت ہی اہم اور نازک سوال جو کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے کسی رکن میں تسبیح پڑھنا بھول جائے یا گنتی میں کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں، اور اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ شرعی اور فقہی اصول کی روشنی میں یاد رکھیے کہ اگر کسی رکن میں تسبیحات چھوٹ جائے تو اس سے نماز فاسد یا باطل نہیں ہوتی، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ البتہ اس کی تلافی اور بھرپائی کا طریقہ یہ ہے کہ جس رکن کی تسبیح آپ سے چھوٹ گئی ہے، مثلا قیام یا رکوع کی تسبیح بھول گئے، اسے اگلی رکعت میں لے جانے کے بجائے اسی رکعت کے اگلے طویل رکن یعنی سجدے میں ملا کر پورا کر لیں گے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ قیام یا رکوع میں تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو اسے سجدے میں جا کر تسبیح 10 مرتبہ تسبیحات کے ساتھ پچھلی چھوٹی ہوئی تسبیح بھی پڑھ کر 20 مرتبہ کر لیں گے۔ لیکن قوما رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا اور جلسہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا انتہائی مختصر ارکان ہے، اس لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ قوما یا جلسہ میں چھوٹی ہوئی تسبیحات کی تلافی نہ کی جائے اور نہ ان مختصر ارکان میں تسبیحات کا بوجھ بڑھایا جائے، تاکہ نماز کی اصلی ہیبت معتبر متغیر نہ ہو، بلکہ اسے سجدے میں ملا کر 300 کی تعداد پوری کر لی جائے۔ اور اگر گنتی میں معمولی بھول چوک ہو جائے اور یاد نہ رہے کہ 9 مرتبہ پڑھا یا 10 مرتبہ، تو یقین یعنی کم گنتی پر بنا کر کے ایک تسبیح اور پڑھ لیں۔ میری پیاری سی بہنوں اور بھائیوں، صلاۃ التسبیح میں اصل توجہ صرف گنتی کے ہندسے پر گنتی میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے ساتھ عاجزی، خشوع اور اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ بس 300 مرتبہ الفاظ کے برتن بھر دے، بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، ہماری زبان اللہ کے ذکر کرے اور ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت پیدا ہو۔ اس لیے جلدی نہ کریں، اطمینان سے نماز پڑھیں، تسبیح کی ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہوئے پڑھیں اور اپنے دل کو عرش والے کی طرف متوجہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ والی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی ترتیب اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اسی روایت کے بنیاد پر جلیل القدر محدثین اور فقہاء نے اس کا یہ طریقہ مرتب کیا ہے۔ اب جب آپ نے اس کا پورا طریقہ سمجھ لیا ہے تو ایک بار دل کی گہرائی سے سوچئے کہ ہم اپنی فانی دنیا کی ضروریات کے لیے گھنٹوں وقت نکالتے ہیں، لیکن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے کتنا قیمتی ہونا چاہیے۔
کبھی کبھی شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم سے تو بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، تم اتنے گنہگار ہو، تمہاری عبادت میں کہاں وہ خشوع ہے، تم کہاں نیک لوگوں جیسا عمل کر سکتے ہو۔ لیکن خبردار، میرے رب کے در سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ قرآن مجید میں خالق کائنات کا اعلان رحمت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ ذرا غور کیجئے، جس رب نے ہمیں مایوس ہونے سے سخت منع فرمایا ہے، اس رب کے سامنے جب ہم ٹوٹے ہوئے دل، شرمسار آنکھوں اور توبہ کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے گناہوں کا احساس لے کر جھکیں گے، تو کیا وہ رحیم رب ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور انتہائی ضروری وضاحت، صلاۃ التسبیح کو کسی ایسی دنیاوی وظیفے یا جادوئی عمل کے طور پر نہ سمجھیں کہ اسے پڑھتے ہی دنیا کا ہر مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا یا نوٹوں کی بارش ہونے لگے گی۔ ایسی باتیں اپنی طرف سے دین میں گھرنا درست نہیں ہے۔ عبادت کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، گناہوں کی معافی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی حاجتیں بھی اس سے مانگیے، لیکن قبولیت کا فیصلہ اللہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق فرماتا ہے۔ اس لیے جب صلاۃ التسبیح پڑھیں تو نیت یہ ہو کہ یا اللہ، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اپنی کمزوریوں اور گناہوں کا اعتراف لے کر آیا ہوں، تو میرے حال کو مجھ سے بہتر تو جانتا ہے، مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے محروم نہ فرما۔ اگر آپ کے دل میں کوئی پرانا گناہ ہے، کوئی ایسی غلطی ہے جسے یاد کر کے آپ کا دل آج بھی رو پڑتا ہے، تو اللہ کے دروازے سے دور مت ہو، بھاگیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس لیے صلاۃ التسبیح کو اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بنائیے۔ نماز کے بعد رب کے حضور رو رو کر دعا کیجیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے مانگیے، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے مانگیے، اپنے گھر میں سکون و برکت کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی سلامتی کی دعا کیجیے۔ یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی دولت گاڑی، بنگلہ یا مال و زر نہیں، بلکہ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صلاۃ و تسبیح کی فضیلت والی روایت کی اسنادی حیثیت پر محدثین کے درمیان عملی بحث اور اختلاف بھی موجود ہے۔ اس لیے دین کی بات بتاتے ہوئے اعتدال اور احتیاط لازمی ہے۔ ہمارا مقصد لوگوں کو سچے دل سے ذکر اور نماز سے جوڑنا ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ نے صلاۃ التسبیح کا کامل اور درست طریقہ سیکھا ہے تو اس خیر کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے گھر کی بہنوں، بھائیوں، والدین اور دوستوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے، کیونکہ کسی کو نیکی اور نماز کا صحیح طریقہ سکھانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو اور آپ کو صلاۃ و تسبیح کا صحیح طریقہ سمجھ آ گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، اور ہمارے چینل AU رحمانی وائس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور کمنٹ باکس میں صرف اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما دے تحریر کر دیجئے، تاکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس دینی سفر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ، گناہوں سے سچی توبہ اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔